بکر تم نماز پڑھانا، میں قبیلے والے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، میں ان کی صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چلے گئے، نماز پڑھائی جا رہی ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے عمل تصفیق شروع کر دیا۔ عمل تصفیق کا مطلب ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑی یکسوئی سے نماز ادا کیا کرتے ہیں، توجہ نہ گئی کہ کوئی آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے عمل تصفیق کیا، ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اشارہ دیا کہ کوئی خاص کام ہے۔ بعد میں حضور نے منع فرمایا کہ مرد لوگ وہ سبحان اللہ تسبیح پڑھ کے متوجہ کیا کریں، عورتیں تصفیق کا عمل کیا کریں، عورتیں ہاتھ پر ہاتھ مار کر اشارہ دیا کریں، اور مرد جو ہیں کسی اشارہ دینا ہو تو سبحان اللہ کہا کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ بات انہوں نے عمل تصفیق کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ فرمائی، دیکھا تو سامنے سے آمنہ کے لال چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے اسی طرح سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، حضور فرمائے جا رہے ہیں رک جاؤ رک جاؤ، کھڑے رہو کھڑے رہو، مگر آپ پچھلی صف میں چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مصلی امامت پہ جلوہ فگن ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو ذرا غور کرو، اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، عمر رسیدہ بھی بیٹھے ہیں، کوئی ایسی نماز کبھی آپ نے پڑھی ہو کہ نماز کے کسی حصے میں ایک امام ہو، دوسرے حصے میں دوسرا امام ہو؟ اور پھر جتنے ہیں، جتنی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، ان سب نمازیں میں ہوتا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور یہ وہ نماز ہوگی کہ نماز بھی کہے گی کہ اس نماز کا امام آمنہ کا لال ہے اور صدیق ہے۔ یہ وہ ایک نماز ہے، یہ نماز کی بھی ادا ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے، نماز ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ما منعک ان تثبت علی المصلی، ابوبکر یہ مجھے بتا، جب میں نے اذا منعتک، جب میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا تو تم مصلی امامت پر رکا کیوں نہ رہا؟ یہ دیوانے کا جملہ ذرا سنیں۔ اگر حضور ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب میں نے زلف مصطفیٰ کو دیکھا، لب حبیب کبریا کو دیکھا، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، ما زاغ البصر کے کاجل کو دیکھا، علم نشرہ کے سینے کو دیکھا، ما رمیتہ کی پھینک کو دیکھا، ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا، حضور فیصلہ میں نے یہی کیا کہ مصلی امامت پر ابو بکر نہیں آئے گا، یہ آمنہ کا لال ہی آئے گا۔ ہاں، ایک اور نماز بڑی دلچسپ نماز، ایک نماز بڑی ہی دلچسپ نماز جو ابوبکر صدیق نے ادا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس حیاتی ظاہر ہین حیات کے چند دن باقی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بالا خانہ میں چلے گئے اور وہیں پر رہتے۔ اب نمازوں کی ذمہ داری، پڑھانے کی ذمہ داری حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی۔ ذرا غور کریں، نماز پڑھانے والے ابوبکر صدیق، وہاں پر موجود عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، وہاں پر علی المرتضیٰ بھی، شیخ طلحہ بھی، بلال حبشی بھی، سرکار کے دیوانے مستانے پروانے سارے موجود، مگر مصلی امامت پہ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا والوں، جس امامت کو میں مصطفیٰ نے پیش کیا ہے اسی امامت کا امیر بنا کر میں ابوبکر صدیق کو جا رہا ہوں۔ اور ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ نماز ہے۔ اللہ اکبر
تکبیر تحریمہ ہو چکی. اللہ تو فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، بڑی عزت و نیاز مندی کے ساتھ نماز پڑھو. نگاہ آج فقہا سے پوچھو، جب نماز بندہ پڑھتا ہے نگاہ کے لیے حکم ہے کہ وہاں پر سامنے جہاں پر تم نے سجدہ کرنا ہے وہاں پر نظر ہونی چاہیے. جہاں سجدہ کرنا ہے نظر وہاں ہونی چاہیے. جہاں سجدہ کرنا ہے نظر وہاں ہونی چاہیے. اور میں یہاں پیار سے کہتا ہوں کہ جہاں پر سجدہ کرنا ہے آج صحابہ کرام کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نگاہ بھی وہاں جمی ہوئی ہے، دل بھی وہاں ٹکا ہوا ہے. سجدہ اللہ کی ذات کے لیے، سجدہ اللہ کی ذات کے لیے. مگر آج نگاہیں ترس گئی ہیں کہ وہ محبوب جس کے زلفوں کو دیکھ دیکھ کر ہم صبح و شام گزارا کرتے، تو آج 3 دن سے نظر نہیں آئے، 3 دن سے نظر نہیں آئے. اب یہاں پر صحابہ کرام دیکھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے. کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرت. جو دل کا درد رکھتا ہے سرکار دو سرا پھر اس کی دوا بھی عطا فرمایا کرتے ہیں. دل کا درد یہ تھا کہ وہاں پر سرکار دو سرا کو دیکھ سکے، چہرہ حبیب کبریا کو دیکھ سکے. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ میں عرض کروں، پروانہ آز خود آتا بھی نہیں ہے. شمع جلتی ہے تو پروانہ آتا ہے، شمع جلتی ہے پھر پروانہ آتا ہے. پروانے کی کیا مجال آ جائے؟ شمع بلاتی ہے. یہ کیا آپ آئے بیٹھے ہیں، آپ آئے بیٹھے ہیں، میں آیا بیٹھا ہوں، تو کیا خود آ گئے؟ بلانے والے نے ہمیں بلا لی. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ تک کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے، عید کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر وہ خوش نصیب ہے جو مسجد میں آ جاتا ہے، خوش نصیب ہے اس لیے وہ توحید کی شمع کا پروانہ ہے، وہ مصطفیٰ کی شمع کا پروانہ ہے. اور یہاں پر جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے حضور کے پروانے جمع ہو چکے ہوتے ہیں. اب عجیب مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، بائیں جانب دیکھا حجرہ مصطفیٰ کو جا رہا ہے. اللہ اکبر، یہ عجیب نماز ہے. اور میں پیار سے کہتا ہوں خدا کی قسم چٹکی لے کر نہیں، وہ ذرا اپنے فتووں پر نظر دوڑائیں جو کہتے ہیں کہ جب نماز کے دوران تصور مصطفیٰ آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں چٹکی لے کر نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم محبت سے کہہ رہا ہوں، اپنے فتووں پر نظر دوڑاؤ. صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں نماز. کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرت ینظر الینا وہو قائم کان وجہہ ورقۃ مصحف. صحابہ کرام نے دیکھا سامنے سرکار دو سرا نے بھی پردے کو ہٹا دیا. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. میرے آقا نے پردے کو ہٹایا. ینظر الینا، سرکار تک رہے ہیں. وہو قائم، حضور کھڑے ہوئے ہیں اور تک رہے ہیں. کان وجہہ ورقۃ مصحف. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رخ پاک جب ہم نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے قرآن کو پتوں پہ لکھا، شاخوں پہ لکھا، تنوں پہ لکھا، ہڈیوں پہ لکھا، چمڑے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، مگر خدا کی قسم آج لکھا ہوا قرآن ہمیں چہرہ مصطفیٰ پہ نظر آ رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے. صحابہ بھی تک رہے ہیں، سرکار بھی تک رہے ہیں. اگر نماز میں خیال مصطفیٰ آنے سے نماز ٹوٹ جایا کرتی تو سارے فقیہوں کا فقیہ، محدثوں کا محدث، قائدین کا قائد، وہ سالکین کا سب سے بڑا سالک،
مہدیین ہادیین کا سب سے بڑا مہدی اور ہادی آمینہ کا لال، وہ فرماتا میرے صحابہ نماز دوبارہ پڑھ لو، دوبارہ پڑھ لو، اس لیے کہ تمہیں میرے وجود کا خیال آ گیا۔ یوں نہ فرمایا ثم تبسم، بلکہ سرکار انہیں دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، مسکرا کر یہ مہر لگا دی جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ حدیث تقریری، حدیث قولی جو سرکار خود دو سرا خود فرما دیں، حدیث فعلی جو عمل میرے آقا خود کر دیں، حدیث تقریری جو سرکار کے سامنے ہو رہا ہو، سرکار خوش ہو جائیں خاموش ہو جائیں، وہ بھی مہر لگ جاتی ہے۔ اب سرکار دو سرا انہیں تک رہے ہیں، صحابہ سرکار کو تک رہے ہیں، مسکرا کر مہر لگا دی کہ تمہیں تصور مصطفیٰ آیا، تمہاری نماز ٹوٹی نہیں ہے بلکہ تمہاری نماز ہمیشہ کے لیے جڑ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ